والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایمان والوں میں بھی دو قسم کی بیماریاں، ایک بیماری کیا ہے کہ نا امیدی، بہت جلد آدمی نا امید ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، ہمت ہار دیتا ہے، اور زبان پر بھی ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں، زبان پر ایک عمومی ماحول پر کسی کو پوچھو کیوں بھائی کاروبار کیسا ہے، کیا کہتے نہیں حضرت پہلے کیسا نہیں، پہلے کے جیسا کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، دھوکہ زیادہ ہو گیا، بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اتنا تو دے رہا ہے جس سے میرا گھر چل رہا ہے، میرے کام بن رہے ہیں، ایسا جملہ بہت کم لوگ بولتے ہیں، سب کو تجربہ ہے، کسے دیکھو وہ ہر ایک کی زبان پر شکایت ہی شکایت، مایوسی، یہ جملے سنتے سنتے بھی دلوں کے اندر بھی ایک طرح کی مایوسی ہو، جیسے کہ یہاں کا کیا حال ہے ہمیں پتہ ہے، ہمارے شہر بنگلور کا حال، لوگ عموماً کہتے ہیں وہ سستا زمانہ تھا، باپ دادا خرید لیے جگایا، اب مشکل ہے، وہ خریدنا مشکل، پہلے کیا کہ سستا زمانہ تھا تب خرید لیے، اب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے جگہ خریدنا بند کر دیا، کوئی آدمی زمین نہیں خرید رہا ہے، کوئی آدمی زمین نہیں خرید رہا۔ کل ہی ایک عطر کی فیکٹری میں گئے تھے ساتھی، کل ہی ایک عطر کی فیکٹری میں گئے تھے، اس دکان میں کام کرنے والے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ایک نئی فیکٹری کھل رہی ہے یہاں سے کچھ دور پر، ہمارے مالک نے جگہ خریدی ہے، تو میں پوچھا کہ کتنے میں خریدی، دونوں نے کہا 40 کروڑ میں، کیا بتایا کتنے میں خریدی، 40 کروڑ میں، لوگ خرید رہے کیا؟ تو اللہ سے پر امید رہنا، اللہ سے کیسے رہنا، پر امید رہنا، چاہے چیزیں کتنی مہنگی کیوں نہ ہو جائے، چاہے حالات کتنے کیوں نہ بدل جائے، رزاق اللہ، پالنے والے اللہ، پالنے والے، لینا ہمیں دیا،
مانگنا ہمیں نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ کام بنانا ہمیں نہیں آیا. ایک فقیر جو اسے مانگتا ہے اس کے کام بن جاتے ہیں. اس کے کام بن جاتے ہیں. ہمارے ایک ساڑھو تھے، مرحوم انتقال ہو گئے ابھی 2-4 مہینے پہلے. ان کے دوست ایک مرتبہ آ کر ان سے کہا کہ چلو ایک جگہ جانا، ساتھ میں لے کر جانا. لوگوں سے کہاں جانا ہے؟ ایک آدمی سے قرض لینا. ٹھیک ہے چلو میں بھی آ جاتا ہوں. سیدھے گئے. وہ ایک جگہ مسجد کے پاس بھیک مانگتا کھڑا رہتا تھا ایک آدمی، اس کے پاس. تو اس کے پاس جو ہے اسی سے قرض لینا، اس سے قرض لینا ہے. ہمارے ساتھ پریشان ہو یہ ٹائنی روڈ کا حال سنا. اس سے قرض لینا، اس سے کتنا لینا؟ 1 لاکھ روپے. اسے جا کر بات چیت کی کہ بھی 1 لاکھ روپے قرض. تو اس نے کہا آپ کا آدھار کارڈ کا ہے. کیا پوچھا اس وقت میں؟ آپ کا آدھار کارڈ پروف دیجیے. اسے پروف دی کتنے دن کے لیے، پھر وہ سب لکھا پڑھی ہوئی. پھر اس پہ سود پر 1 لاکھ روپے دے. کون یہ دے رہا ہے؟ جب وہ فقیر مانگتا ہے تو اسے لوگ پیسے دے رہے، حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ حقیقی فقیر نہیں ہے، پھر بھی لوگ اسے دے رہے. اللہ کو معلوم میری حاجت کیا ہے. کیا میں تڑپ کر مانگوں گا تو کیا اللہ مجھے نہیں دے گا؟ کیا اللہ میری ضرورت نہیں پورا کرے گا؟ ایک ہمارے بزرگ ہے بمبئی کے مولانا منیر صاحب، وہ بنگلور آئے تھے. مسجد تقویٰ جو شاولیلا کے پیچھے جو مسجد ہے شاولیلا، وہاں بیان تھا. میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں بیان میں بیٹھ گئے. تو حضرت نے اس بیان میں کہتے ہوئے ایک قصہ سنایا. کہا کہ میں مسجد کو عشاء کی نماز کے لیے آیا. ایک آدمی پریشان میرے پاس آیا. مولانا بہت پریشان. مولانا میں کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میرا جو تجارت کا جو پیسہ تھا، میرا جو کیپٹل پونجی تھی، وہ میں نے میرے دوست کو دی. وہ دھوکے باز تو نہیں ہے، لیکن حالات کچھ ایسا ہے کہ وہ کہاں ہے مجھے پتا نہیں، میں کہاں ہوں اسے پتا نہیں. وہ کہاں ہے مجھے پتا نہیں اور میں کہاں ہوں اسے پتا نہیں. ہم دونوں جدا ہو گئے، لیکن میری پوری پونجی اور کیپٹل اسی کے پاس. مولانا نے اس سے کہا عشاء کی نماز کو ارد کرتے تمہیں فوراً چاہیے یا کچھ دیر سے چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں مولانا مجھے فوراً چاہیے. فوراً چاہیے؟ ٹھیک ہے عشاء کے بعد تمہیں ایک بات. مولانا اتنا کہنے کے بعد رک کر کہا جب میں نے اس سے کہا عشاء کے بعد آ جانا تو ضرور اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی حضرت کے پاس کوئی جن ہوگا جو فوراً جا کر اسے کیا کرے گا، اٹھا کر لے کر آ جائے. اب عشاء کے بعد خوشی میرے کمرے میں آیا. آنے کے بعد میرے پاس بیٹھا. میں نے کہا کہ اگر کرتے ہو تو بتاؤں گا، نہیں کرتے ہو تو نہیں بتاؤں گا. کرو گے تو بتاؤں گا. اب وہ سوچ کر کہنے لگا نہیں مولانا کرو. پھر سوچو کرتے ہو کرو گے، نہیں مولانا ضرور کروں گا. آپ جو کہیں گے وہ ضرور کروں. کہا کہ گھر جانے کے بعد اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جانا. جب تک تمہارے دل کے اندر یہ یقین نہیں آ جاتا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس وقت تک سونا. اس وقت تک مولانا نے بھیج دے. اب کتنی رات پڑھا ہوا نماز کیا پڑھا معلوم. مولانا کا فجر میں بیان ہوتا ہے، فجر میں بیان ہو، بیان کے بعد 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے. بات کے بعد دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی بیٹھا. اسے بلایا بھائی ذرا خیریت سے ہو، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ تو وہ آ کر کہنے لگا مولانا کے پاس بیٹھ کر مولانا میں اصل ایک آدمی کی تلاش میں آیا. میرا ایک ساتھی ہے وہ اسی محلے میں رہتا ہے لیکن کہاں ہے پتہ نہیں. بمبئی میں کوئی آسان نہیں ہوتا دور کا، بمبئی میں شہروں میں بالکل مشکل ہوتا ہے. یہاں کہیں رہتا ہے، کیا نام کا ہے؟ فلاں نام کا. مولانا نے اس کا ہاتھ پکڑا.
اب وہ فجر کو جس نے رات کو مسئلہ پوچھا تھا وہ فجر کو گھر مسجد نہیں آیا، سیدھے اس کے گھر مولانا کہیں ادھر ادھر جاتے نہیں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اب وہ نیند میں اٹھ کر آیا، آ کر پورا دیکھا، مولانا سے دیکھتے ہی پریشان ہو گیا، مولانا سے کہا مولانا آپ آ گئے؟ پھر اس نے کہا مولانا جیسے آپ نے کہا ویسے میں نے کیا، رات کو 3 بجے مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ 3 بجے سویا اس لیے دن فجر میں آنکھ نہیں کھلی، ابھی نماز پڑھ کر میں آ رہا ہوں مسجد آ رہا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ ابھی وقت ہے نماز کا، 1 منٹ کے لیے باہر آ کر چلے، 1 منٹ کے لیے۔ کہا یہی وہ آدمی ہے جس کی تلاش میں آپ نے رات میں مجھ سے درخواست کی تھی؟ جی مولانا یہی ہے۔ اب دونوں نے گھرے گئے تو مولانا نے کہا کہ ایسی ناممکن چیزیں بھی اللہ ممکن کر دیتے ہیں جب تڑپ کر اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو ہم نہیں مانگتے، ہم مانگتے، ہم مانگنے والے عجیب انداز سے مانگتے۔ ہماری جماعت میں ابھی کا مستورات ساؤتھ افریقہ میں تھی، وہاں کے ایک ذمہ دار ساتھی، ڈربن کے علاقے کے ایک ذمہ دار ساتھی، انہوں نے ایک ساتھی کی کارگزاری سنی۔ ایک ساتھی کی 4 مہینے کی تشکیل ہو گئی، 4 مہینے کی، جب 4 مہینے کی تشکیل ہو گئی تو والد صاحب کا مزاج نہیں تھا بھیجنے کا، والد صاحب سے آ کر کہا کہ میں 4 مہینے جاتا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ نہیں جانا، کیا نہیں کرنا؟ نہیں جانا۔ اب نہیں جانا کہا تو اب یہ اللہ سے مانگنا شروع۔ بعد میں اس نے کارگزاری سنائی، کام کیسے ہوگا؟ تو ساتھیوں نے پوچھا کیسے کام بنا؟ تو کہا کہ میں نے 300 رکعت نفل نماز پڑھی۔ کتنے رکعت پڑھی؟ کتنے پڑھی؟ 300 رکعت پڑھ کر میں نے ابا سے جا کر کہا کہ اجازت دے۔ والد صاحب سخت مزاج کے تھے، کہا کہ نہیں جانا، کیا نہیں کرنا؟ پھر میں نے اور 200 پڑھی۔ کیا پڑھی؟ 200 پڑھ کر پھر جا کر میں نے امی تیار ہو گئی، امی نے کہا ٹھیک ہے جا، لیکن تیرے ابا اجازت دے دے تو جانا۔ ابا سے جا کر کہا کہ ابا پھر نہیں، کیا نہیں کہا؟ پھر میں نے اور 200 پڑھی۔ کتنے پڑھی؟ کتنے ہو گئی؟ 700 کے بعد والد صاحب سے جب پوچھا تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، 4 مہینے کی نہیں ہے، چلے میں جا سکتا ہے، چلے میں جائے گا۔ اب جماعت ساؤتھ افریقہ سے انگلینڈ جا رہا تھا، انگلینڈ کا روٹ تھا اور 4 مہینے کی پوری جماعت تھی، ابھی چلا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اور 300 پڑھی، تو کتنے ہو گئی؟ والد صاحب ٹس سے بس نہیں۔ پھر اور 200 پڑھی، کتنے ہو گئی؟ نہیں۔ پھر اور 300 پڑھی، کتنے؟ 1500 رکعت پڑھی۔ تو 1500 رکعت پڑھنے کے بعد ان کے والد صاحب نے گھر والوں کو بلایا، آ کر کہا کہ یہ بار بار 4 مہینے کے لیے پوچھ رہے، کیا کریں؟ تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا تو بھائی بہنوں سے پوچھا اجازت دے دے۔ اب سب نے ٹھیک، والد صاحب نے ٹھیک ہے جا کر۔ کام ایسے بنتے ہیں، کیا ہے؟ ہمیں بنانا نہیں آیا، کیا نہیں آیا؟ ہمیں بنانا، ہمیں مانگنا نہیں آیا، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا، مانگو طریقہ ہوتا ہے، حالات ہے، پریشانیاں ہیں، جیسے مانگنا ہے ویسے ہو۔ کسی کی جلد قبول ہوتی ہے، کسی کی دیری سے قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ قبول ضرور کرتے ہیں۔ مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتے، نامراد نہیں کرتے، ناممکن سے ممکن چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ ناممکن چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ اسے ممکن کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ اللہ کے لیے ناممکن۔ تو اس لیے میں نے پہلی بات بتائی کہ اس وقت پوری دنیا میں مایوسی چھائی۔ کیا ہے؟ مایوسی کیسے دور ہوگی؟ مایوسی جتنی ہم اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کریں گے،
جتنی ہم اللہ کے احسانات کے تذکرے کریں گے مایوسی دور ہوگی۔ دوسری بیماری جو اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ خوف، وہ کیا ہے؟ مخلوق کا خوف، ڈر۔ صحابہ تھوڑے تھے لیکن ڈرے ہوئے نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ ڈرے ہوئے نہیں تھے۔ ہم زیادہ ہیں لیکن ڈرے ہوئے، کیا ہے؟ صحابہ ڈرتے نہیں، کیا نہیں تھے؟ صحابہ ڈرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح، واقعہ ہے، کہتے ہیں صحابہ میں فضائل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی مکے والوں کی جو ہر شرط جو مان لی وہ دب کر صلح کی تھی، وہ ڈر کر نہیں کی تھی۔ کیا کی تھی؟ چھوٹا بن کر، ٹھیک ہے چلو مان لیا، ٹھیک ہے چلو مان لیا، ڈر کر نہیں کی تھی۔ مکے والوں سے ڈر کر اللہ کے نبی نے صلح ہر شرط مان لی، ایسا نہیں تھا، وہ دب کر کی، ٹھیک ہے چلو، ٹھیک ہے چلو، کچھ دین کا فائدہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آئے، حالات بڑے سخت تھے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ تھے، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید تھے۔ حضرت حمزہ رشتے میں چچا تھے لیکن ہم عمر تھے، ہم عمر ہونے کی وجہ سے بڑی گہری دوستی تھی، بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتیں کوئی نہیں تھی، ان کی بیوی نہیں تھی، ان کے بچے وغیرہ، وہ مکے میں تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب پر تو رونے والیاں ہی، میرے چچا پر کوئی رونے والا، میرے چچا پر کوئی رونے والا۔ انصار نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ساری انصار کی عورتوں کو جمع کر دیں گے جو آپ کے چچا پر بھی روئے۔ حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ احد سے واپس آئے، ابو سفیان حمراء الاسد مدینے سے قریب ایک جگہ تھی، وہاں آپس سے مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے مدینے والوں کی آدھی قبر توڑ دی ہے، پوری توڑ دی، چلو دوبارہ حملہ کریں۔ جب مدینے میں خبر پہنچی تو منافقین نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، ابو سفیان آ رہا ہے، ابھی تمہارا صفایا کر دے گا، ڈر کی باتیں کرنے لگے۔ صحابہ نے کہا قالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، نعم الوکیل، جو بہترین کاموں کو بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ خوف کے حالات، تنگی کے حالات، پریشانیوں کے حالات، اس میں ڈرے نہیں بلکہ ایمان اور بڑھا۔ کیا بڑھا؟ ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حمراء الاسد گئے، ابو سفیان کے دل کے اوپر رعب چھا گیا، وہ وہیں سے چلا گیا، دوبارہ مدینے پر۔ تو دونوں بیماریوں کا علاج دعوت والی میں، دونوں بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ دعوت والی۔ جتنا ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے، اللہ کی قدرت کے تذکرے کریں گے، جتنے اللہ کے احسانات کے تذکرے کریں گے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو گشت میں جا کر کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے 2 پاؤں سے کیا ہوگا، کوئی آ نہیں رہا ہے، گشت میں جا کر ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ 10 بار چلیں گے آیا نہیں، چھوڑ دو دوسرے کی بات نہیں، ہم اس کے لیے نہیں جا رہے، ہم ہمارے لیے جا رہے ہیں۔ چاہے 100 مرتبہ چلے جائے کہ نہیں آیا پھر بھی جائے، کیا جائیں گے؟ پھر بھی جائیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، آ کر کہا حضرت میرا پڑوسی ہے، شرابی ہے، مانتا نہیں۔ حضرت نے کہا کہ سمجھاؤ،
دعوت دو، اب وہ چلے گئے. پھر چند دن کے بعد اللہ والوں کی میموری زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہماری میموری جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے. ان کو سب کچھ یاد رہتا ہے. کیا یاد رہتا ہے؟ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علاقے کے ساتھیوں کو نام کے ساتھ جانتے تھے. انہوں نے کوئی مشورہ کیا ہو تو وہ بھی جانتے تھے. کیا چیز ہوا تمہارا زمین کا قصہ کیا کہ ایک بار بولے تھے نا پشت ہونا. کیا کرتے مولانا کو یاد رہتا. جو کسی کوئی آدمی مشورہ کرتا دیکھتے ہی پوچھتے کیا جی بچے کی شادی ہوگی تمہاری پریشان تیرا کیا ہوا پشت. ہمیں دیکھ کے بڑا دس بولتے نہیں 100 آدمیوں کے نام ہر ضلع کے ہر تعلقے کے لوگوں کے نام یاد ان کے حالات زندگی مولانا کو یاد رہتے تھے. کیوں؟ گناہ نہیں ہوتے تھے اللہ والوں سے. میموری برین پاور برین ٹاٹی کیا بھی پی لیو لیکن گناہوں سے جتنا بچنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو تیز کرتے ہیں اتنا کسی اور سے نہیں کرتے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تمہارے پڑوسی کا حال کیا ہوا تھا مہینوں کے بعد جب وہ پھر دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا حضرت سمجھایا بہت اس نے چھوڑا نہیں میں نے سمجھانا چھوڑ دیا. حضرت نے کہا اس نے برا کام نہیں چھوڑا تم نے اچھا کام چھوڑ دیا. نہیں چھوڑا برے کام پر جمع ہوا ہے استقامت کے ساتھ تم نے سمجھانا اچھا کام تھا تم نے چھوڑ دیا. تو ہمارا گشتوں میں چل کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ کوئی معمولی چیز یہ نہیں دیکھنا کہ کام میں کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے میں کروں گا. کوئی آئے یا نہ آئے میں کروں گا. کوئی آئے یا نہیں آئے میں کروں گا. تو اس لیے دیکھ ہمارا تعلق سب سے پہلی چیز ہماری مسجدوار جماعت سے مضبوط مسجدوار جماعت سے. اس لیے کہ آدمی پہلے فکروں سے کٹتا ہے پھر عمل سے کٹتا ہے. پہلے کس سے کٹتا ہے؟ آدمی کو یہ دکھتا ہے بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا اٹھنا. یہ بیٹھنا اٹھنا بھی کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن بیٹھنا اس لیے ہے تقاضے لے کر بیٹھنا ہے. تقاضے سوچنا ہے. وہ تقاضوں کو پورا کرنے والے افراد سوچنا ہے. بھی آج فلاں روڈ میں دوسرا گشت ہے یہ تقاضا ہے اسے کون پورا کرے گا. بھائی فلاں کام میں میں جانا ہے مجھے فلاں میرا دوسرا تقاضا ہے اس تقاضے کو کون پورا کرے. افراد سوچنا کام سوچنا افراد سوچنا. اس لیے کہ ہر جگہ ایک ہی قسم کے ساتھی بھی ہوتے ہیں. مسجدوار جماعت میں 2-3 قسم کے ساتھی ہوتے ہیں. ایک ساتھی وہ ہوتے ہیں جو خود تقاضے سوچتے ہیں اور خود تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. تقاضے سوچتے ہیں اور تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. دوسرے قسم کے ساتھی وہ ہوتے ہیں تقاضے سوچتے تو نہیں اگر تقاضے دے دیا جائے تو پورا کرتے ہیں. تقاضے کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو خوشی سے وہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. تیسرے قسم کے ساتھی وہ ہوتے ہیں نہ وہ تقاضے سوچتے ہیں نہ تقاضے دے تو پورا کرتے ہیں بلکہ ان کو ترغیب دینا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے. پھر جا کر وہ ترغیب کے بعد وہ تقاضے کے لیے کسی کام کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب اس لیے کہ 500 انگلیاں الگ الگ ہیں سارے ساتھی میرے ہی جیسے بن جائے ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ایک ساتھی وہ ہوتا ہے جو تقاضا بھی سوچتا ہے پورا بھی کرتا ہے. کوئی ساتھی تھوڑی ترغیب پر تیار ہو کر تقاضا قبول کر لیتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ایسا نہیں بننا چاہیے کہ مجھے تقاضا دیا تو میں پورا کروں بلکہ خود تقاضے سوچنے والا اور تقاضوں کو پورا کرنے والا کرنا چاہیے. پھر کام ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کام. مسجدوار جماعت میں کل کی کارگزاری لینا آئندہ کے تقاضے لینا. کل کی کارگزاری لینا فردن جیسے سب کو معلوم ہے فرد کی کارگزاری نہیں لینا. ایک ہی کارگزاری لینا فرد تمہیں ملاقات کرے. افراد کی کارگزاری لے لینا جماعت کی کارگزاری لینا. یا تو زون بنا کر رہو یا تو جماعت بنا کر.
بھئی یہ پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت. بھئی پہلی جماعت ملاقات کری، دوسری جماعت ملاقات کری، تیسری جماعت ملاقات. کوئی افراد، کوئی ساتھی ملاقات کی. فرد کی کارگزاری سے جس آدمی کے اندر طبیعت کے اندر احساس زیادہ ہوتا ہے، طبیعت کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک دن نہیں بولے گا، 2 دن نہیں بولے گا، تیسرے دن اسے شرم آئے گی، ہر دن نہیں بولتا رہا تو اچھا نہیں رہے گا، وہ تیسرے دن سے بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے. تیسرے دن سے کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو افراد کی کارگزاری نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ جماعت کی کارگزاری ہے، زوج کی کارگزاری. زوج بنا ہے، دو زوج ہمارے مسجد کے، پہلے زوج والوں نے ملاقات کی، جی کی، یا کسی افراد نے پہلے زوج سے کسی کوئی ساتھی نے ملاقات کی. کبھی جماعت کی شکل میں کوئی ساتھی ملاقات کرتے ہیں، کبھی کوئی ساتھی انفرادی ملاقات کرتا ہے، کوئی تشکیل وہ کرتا ہے، وہ کارگزاری بھی لے لیجیے. تو پھر جو ہے ساتھی بڑھتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ساتھی بڑھتے. اور ساتھی جو ہے نشاندہی کر کے، نشان کے ٹارگیٹ بنا کر ساتھی سے بات کرے، اکرام کرے، ملاقات کرے، اور پھر اسے مسجد اور جماعت میں بٹھانے کی کوشش کرے. پھر ہمارے مسجد اور جماعت کا عملہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. ورنہ وہی 4-5 افراد بیٹھ رہے، وہی 8-10 افراد بیٹھ رہے. 5 سال پہلے بھی وہ 8-10 تھے، 10 سال کے بعد بھی وہ 5-10 نہیں. ہمارا مجمع بڑھے، ہمارا کیا ہو؟ مجمع بڑھے. اب اس کے لیے فکر ہے، اب اجتماع اس کا ایک موقع ہے، ذریعہ ہے. تو اس کے لیے ہمارے مجمع کو بڑھانے کی فکر ہے، مسجد بار جمع. اور پھر اسی طرح جو ہے ہمارا روزانہ مسجد کے لیے کچھ وقت ہم دیں، روزانہ مسجد کے لیے وقت دیں. میں کب دے سکتا ہوں؟ میں کب دے سکتا ہوں؟ کارگزاریاں تو بے شمار ہے، سب کے ذہنوں میں مختلف کارگزاریاں، ہر ایک علاقوں کے عجیب عجیب ساتھیوں کی کارگزاریاں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے چاہا ان پیشنٹ جو تھے ان کی کلینک اتوار کو بند تھی. تو پیشنٹ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی کلینک اتوار کو بند رہتی ہے، آپ اتوار کو بھی آدھا دن رکھیں تو ہمیں سہولت ہوگی، اس لیے کہ اتوار کو ہمیں چھٹی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے کام کرنے والے سٹاف کو بلا کر بات چیت کی، سارا سٹاف تیار ہو گیا اتوار کے دن آدھا دن دینے کے. سارا سٹاف تیار ہو. جو جھاڑنے والی کام کرنے والی آیا تھی، وہ عورت تھی، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتی. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تیرے ذمہ اتوار کے دن کیا کام ہے اتنا کہ آدھا دن کام کرنا ہے اور پورے دن کی تنخواہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ڈبل تنخواہ دیں تب بھی میں نہیں آؤں. کیا نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا ایسا اہم کام تیرے اتوار کو کیا ہے؟ اس نے کہا جس علاقے میں میں رہتی ہوں اس علاقے میں ہر ہفتے کے دن جا کر شام میں محنت کرتی ہوں، یعنی ہمارے علاقے کی عورتوں پر محنت کرتی ہوں، اور 20 نئی عورتوں کو لے کر اتوار کے دن صبح کو میں چرچ جاتی ہوں. کیا جاتی ہو؟ پرانی عورتیں نہیں، اس اتوار جن کو لے کر گئی تھی اگلے اتوار اس کے علاوہ کے بھی. اب بتاؤ ہم اتوار کو، یا ہمارے یہاں جب اتوار کا اجتماع ہوتا ہے مرکز کا، ہمارا آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، نئے ساتھیوں کا لانا تو کیا بتا یہ سب. تو باطل محنت کر رہا، وقت دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ وقت دے رہا ہے. ایک ساتھی آٹو ڈرائیور، وہ آٹو چلا رہے تھے، ایک ساتھی روک کر جو ہے ان کو کاغذ دیا، پامفلیٹ دیا، اور اس نے عیسائیت کی دعوت دی. اس ساتھی کو دعوت دی جس کا داڑھی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، شرعی لباس ہے. ایسے ساتھی کو دعوت دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور قیامت کے قریب عیسائی مذہب رہے گا، اور اس لیے تم بہتر ہے کہ تم اسلام چھوڑ کر کیا ہو جاؤ. اب انہوں نے بھی اس سے بات، ہمیں بھی معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر تمہاری محنت نہیں کریں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شریعت والی محنت کریں گے، اس لیے تم اسلام میں آ جاؤ، اس لیے تمہاری بھلائی. اب دونوں کی بات چیت تھی. بات چیت کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، یہی کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میری فلاں آفس میں میری نوکری ہے، گورنمنٹ جاب ہے میرا. کیا؟ فلاں گورنمنٹ کمپنی میں میں کام کرتا ہوں.
10 بجے میرا کام شروع ہوتا ہے تو 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں، 2 گھنٹے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے میرے آفس کو پہنچتا ہوں۔ اب بتاؤ 2.5 گھنٹے لگاؤ تو ہم کتنا لگاتے ہیں؟ تو اس لیے جو اجتماع تک تو لگانا ہے، محنت کو بڑھانا ہے، لیکن وہ اجتماع ایک عنوان ہے ہمارے ادھر حرکت پیدا گرمی پیدا کرنے کے لیے، یہ تو موت تک کے لیے، کب تک کے لیے ہے؟ یہ موت تک کے لیے۔ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک کے لیے اس کام کو ہمارے کام سے کیا بنائیں گے؟ حصہ بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اس کو ہمارا حصہ بنائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ایک تو چلے 4 مہینے کی تشکیل تو ہے ہی، لیکن چلے 4 مہینے سے پہلے جو ہے اس وقت کی جو تشکیل ہے، ہمارے ساتھی جو ہے بیٹھے ہوئے پرانے ساتھی ہیں اپنے زون اور اپنے علاقے کے، یہ ارادہ کرے کہ مکمل کیا مثال